اللہ تعالیٰ کتنے مشفق مہربان ہیں، فرمایا کہ اچھا چلو میں اور موقع دیتا ہوں ایک، اگر اس ماحول کے اندر اس صورت میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا، جہنم کا بند ہے، شیطان بند ہے، روزہ بھی رکھتے ہو تم، تراویح بھی پڑھتے ہو، پھر بھی تمہاری بیماری نہیں دور ہو رہی، چلو پھر اب ہسپتال میں آؤ، پھر ہسپتال لے کے جاتے ہو نا تم جب بندہ تندرست نہ ہو۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں اللہ نے اعتکاف کی صورت میں ICU بنا دیا تمہارا کہ لو چلو آؤ یہاں کے آ کے کم از کم کچھ تو توجہ ہوگی میری طرف، توجہ اللہ، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ابھی اسلام نہیں آیا، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، سرکار جو غار حرا کے اندر ہفتہ ہفتہ رہ کے آتے تھے، کس لیے جاتے تھے؟ نہ نماز فرض تھی، نہ قرآن کی تلاوت ابھی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا، کیا کرتے تھے وہاں جا کے؟ توجہ اللہ۔ اگر ہمیں اس ماحول کے اندر فرصت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے یہ بتایا کہ چلو 10 دن کے لیے، 9 دن کے لیے ہمارے ہسپتال میں آؤ اور میری طرف توجہ کرو کہ کس لیے تمہیں پیدا کیا میں نے کس لیے بھیجا تمہیں دنیا کے اندر، نبی کس لیے بھیجے، قرآن کس لیے دیا تمہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ جب غور کرو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، پھر کتنی کوتاہیاں ہیں، پھر توبہ کی بھی توفیق ہوگی تمہیں۔ دیکھو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث، اللہ والے تھے، بہت بزرگ تھے، بڑے، ایک مسجد کے امام خطیب بھی تھے۔ اب ایک دفعہ نماز پڑھا رہے اور نماز شروع کی اور کچھ دیر کے بعد غش کھا کر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب جب امام صاحبی کی نماز ختم ہو گئی تو پچھلوں کی تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ ڈر گیا بیچارے جو پیچھے کھڑے تھے، بھی کیا ہو گیا امام صاحب کو، اٹھایا، سنبھالا، چینٹیں ماری، پانی پلایا، ہوش میں آئے۔ آج کل کا تو دور میں تھا نا جی، وہ بھی پتہ نہیں شوگر نہ گھٹ گئی ہو، لاؤ جی مشین لے کر آؤ، چیک کرو اس کا BP، آپریٹر لے کے آؤ چیک، نہیں ہے یہ بات میں، یہ مرضیں بھی نہیں تھی اس وقت، بیماریاں بھی نہیں تھی۔ جب ہوش آیا کہنے لگے، لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ کیسے بے ہوش ہو گئے، کیا بیماری ہے؟ کہہ رہے روحانی بیماری ہے۔ کیا؟ کہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب میں یہاں پہنچا نا تو میرے ضمیر نے کہا تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مجھے بار بار میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہوں اور میرا ضمیر کہہ رہا ہے تو تیرے سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے تو، اللہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ بس مجھے اس وقت ہوش ہی نہیں رہا، بے ہوش ہو گیا میں۔ ہمارا حال ایسا ہے، نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک، اور جا کر درباروں پہ سجدے میں بھی پڑ جائیں گے، مزاروں پہ جائیں گے، منتیں بھی ان سے، حاجت روا بھی انہیں سمجھیں گے۔ یہ بھائی منافقت ہے۔ تو اعتکاف کی عبادت میں یہی آپ کو موقع ملے گا کہ سوچیں، توجہ اللہ، کہ ہم اللہ کے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، کہ برادری کی مانتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو، یعنی آج 18 ہے، 19 کل اور پرسوں 20۔ جس نے اپنا علاج کروانا ہے یقینی طور پر روحانی صحت یابی کے لیے، وہ اتوار کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں ہے، اس مسجد میں بیٹھے جہاں بھی وہ بیٹھنا چاہتا ہے، پھر اس کا علاج صحیح ہوگا۔ اعتکاف بھی اس کا سنت موقدہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ مسجد میں آ کے صرف آئے نہ، نیت بھی کرے، سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کرے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے، توجہ اللہ کے لیے 10 دن کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہوں، تب اس سے روحانی فیض بھی حاصل ہوگا۔